اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل هل يشترط في الامام ان يكون معصوما ام لا فالجواب يشترط العصمة في الامام كما تشترط في النبي عليه السلام فإن قيل ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما فالجواب الدليل على ذلك من وجوه الأول. جس طرح گزشتہ لیسن میں یہ بیان کیا گیا اہمیت بحث امامت اور امامت عامہ کے متعلق جو کچھ معروضات تھے، اب اس لیسن میں ہم اوصاف امام کے متعلق بحث کریں گے. خلاصتاً اگر یہ کہا جائے اوصاف امام شیعہ مذہب میں 3 ہیں: عصمت، نص اور افضلیت. تمام تر جو بھی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں ان کی برگشت ان 3 کی طرف سے، اگر یہی 3 حقیقت میں عمدہ اور اساس اور بنیاد ہے. لیکن اس مسئلے کو زیادہ واضح کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قاضی سراج الدین ایک اہل سنت کے عالم ہیں جو اوصاف امام بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صفات الائمہ 9 ہیں. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ان یکون مجتہدا فی اصول الدین و فروعہ. اجتہاد ایک پہلی شرط، یعنی پہلی صفت اجتہاد ہے، یعنی مجتہد ہونا اس کا اصول دین اور فروع دین میں. دوسری صفت یہ ہے کہ ان یکون ذا رأی و تدبیر، اپنی رائے اور تدبیر رکھنے والا ہو، صاحب رائے ہو. تیسرا نمبر ان یکون شجاعا، شجاعت ہو. چوتھے نمبر ان یکون عدلا. پانچویں نمبر ان یکون عاقلا، یعنی عادل بھی ہو عاقل بھی ہو. چھٹے نمبر ان یکون بالغا. ساتویں ان یکون مذکرا. آٹھویں نمبر ان یکون حرا. نویں نمبر پر ان یکون قرشین یا قریشین. ظاہراً آپ دیکھیں وہ ماہیت امامت جس طرح تلقی کرتے ہیں اسی اعتبار سے شرائط اور اوصاف کو بیان کر رہے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ماہیت امامت کچھ اور ہے، وہ ایک منصب الہی ہے، اس لیے شرائط امام بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. ان کے نزدیک 9 ہوئی: اجتہاد، صاحب رائے ہونا، شجاعت، عدالت، عقل، بلوغ. اور ہمارے ہاں بلوغ شرط نہیں ہے امام کے لیے. حریت، قریشی ہونا، مذکر ہونا. یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ منصب امامت کسی بھی خاتون کو نہیں ملے گا، نہ منصب نبوت. یہ ایک مفروغ عن بحث ہے، اس کو بنوانے شرط لانا ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر عاقل ہونا یہ بھی بدیہی سی بات ہے کہ ظاہر جس کو منصب امامت دیا جا رہا ہے وہ اگر اس عقل سے فارغ ہوگا تو یقیناً کوئی بھی اسے نہ انسان انتخاب کریں گے. بعنوان شرط اس کو بعنوان صفت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور علم کے اعتبار سے صرف اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ مجتہد ہو اصول اور فروع میں، اس سے بڑھ کر نہ ہو. ہمارے ہاں جبکہ اس طرح نہیں ہے، وہ اعلم الناس ہونا چاہیے، یعنی جن پر اس کو امام معین کیا گیا ہے سب سے اپنے زمانے میں بڑھ کر علم رکھتا ہو، اس سے اوپر کسی کو علم حاصل نہ ہو. اچھا، شجاع ہو. ہم کہتے ہیں شجاع ہونا نہیں ہے، اشجاع ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شجاع ہے، ایک اس بڑھ کر شجاع، یعنی کوئی اور اس طرح کا شجاع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اشجاع ہونا چاہیے. ان یکون عادلا، ہم کہتے ہیں عادل نہیں، عصمت ہونی چاہیے اس کے پاس. ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں وہ قریشی، یہ بھی کہتے ہیں قریشی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ قریشی میں سے کس نسل میں ہونا چاہیے، وہ بحث انشاءاللہ بعد میں بیان. یہ ہوگی اوصاف یا صفات جو 9 تھی. تفتزانی کہتے ہیں کہ ان یکون مکلفا، یعنی وہی بلوغ کی شرط یہ بیان کر رہے ہیں. دوسرے نمبر ان یکون مسلما، اسلام. بس شرائط کو آپ خود ذہن میں رکھتے جائیے کہ وہ کیا شرائط ہیں امام کے لیے جو بیان کی جا رہی ہیں. ان یکون عدلا، یہ وہی شرط ہے جو انہوں نے بیان کی. یہاں مسلمان ہونا ایک شرط تھی جو وہاں بیان نہیں کی تھی انہوں نے، یہ بیان کرے. ان یکون حرا ذکرا، مجتہد ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے،
صاحب رائے ہو، جس طرح وہ بیان کر رہے تھے، سمیع ہونا چاہیے، بصیر ہونا چاہیے، ناطق ہونا چاہیے، قریشی ہونا چاہیے. یہی شرائط ہے جو تفسیرانی یہ لکھتا ہے. بہرحال اگر اس کو خلاصہ کیا جائے، تکلیف، اسلام، عدالت، حریت، مذکر ہونا اور مجتہد ہونا، شجاع ہونا، بصیرت اور تدبیر والا ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، نطق اور قریشی ہونا، یہ خلاصہ تھی. وہ اوصاف جو تفسیرانی لکھتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ سَيَجْتَمِعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ، قریش میں سے اگر کسی میں یہ صفات نہ پائی جائے پھر کہتے ہیں وَلِّيَ كَنَانِيٌّ، تو پھر قریش سے ہٹ کر، حالانکہ متواتر روایات ہیں رسول اللہ کی کہ یہ امامت کا منصب قریش سے ہے، اور یہ کہ اگر نہ پائی جائیں تو وہ کنانی کو ہونا چاہیے، کنانیٌ. فَإِن لَمْ يُوجَدْ فَرَجُلٌ مِنْ وَلْدِ اسماعیل، کہتے ہیں اگر وہ بھی نہ ملے تو ایک اسماعیل کی ذریت سے کسی کو. فَإِن لَمْ يُوجَدْ فَرَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ، تو حالانکہ بتا دیا میں نے، عرض کیا پہلے کہ متواتر روایات ہیں خود اہل سنت کی مستند اور معتبر کتابوں میں کہ وہ قریش سے ہیں. صحیح بخاری کو دیکھیے، صحیح مسلم کو دیکھیے، وہ اس میں 12 اماموں کا ذکر ہے، اور خود تعداد کا معین کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شرائط ہوں گی، اس میں یقیناً ہوں گی جو بیان کی کر رہے ہیں. فضل بن روزبہان جو ہے اہل سنت کے ایک منتقد اور مناظر عالم ہیں، وہ کہتے ہیں شروط الامام جو ہے نا ان یکون مجتہدا فی الاصول والفروع، یہ وہی بات ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر ان یکون ذا رأی، یہ بھی وہی بات ہے. اب ترتیب جیوش بھی دیتا ہو، تدبیر حرب سے واقف ہو، اور شجاع ہونا چاہیے. تو بس 3 صفات ہیں عمدہ جو یہ بیان کر رہے ہیں، اجتہاد، بصیرت اور شجاعت. یہ 3 تھی اس عالم کے نزدیک. عبد القادر بغدادی جو ہے وہ بھی کچھ شرائط وہ اپنی کتاب اصول الدین میں بیان کرتے ہیں. علم وہی اجتہاد کی حد تک، عدالت اور ورع یعنی پرہیزگار ہونا چاہیے، اور الاہتداء الی وجوہ السیاسہ و حسن تدبیر. اور دوسرے نمبر پر ان یعرف مراتب الناس، لوگوں کو جانتا ہو. النسب من قریش، یہ قریشیت کو قبول کرتے ہیں، یعنی قریشی ہی ہونا چاہیے. یہ اصول الدین بغدادی، ابو منصور بغدادی، صفحہ نمبر 277 میں مطبوعہ بیروت میں یہ موجود ہے. ابو الحسن بغدادی ماوردی کہتے ہیں الشروط المعتبرہ فی الامامہ 7، ٹھیک ہے، یہ 7 ہیں. سب سے پہلے عدالت، الاجتہاد، وہ کہتے ہیں وہ علم جو مؤدی الی الاجتہاد ہو. سلامت الحواس، یعنی حواس کے اعتبار سے ٹھیک ہو، یعنی سمیع ہو، بصیر ہو، اور لسان وغیرہ سب. سلامت الاعضاء، لولا لنگڑا نہ ہو. الرأی المفضی الى سیاست الرعی و تدبیر المصالح. الشجاع والنجد النسب وهو ان يكون من قریش. الاحکام السلطانیہ صفحہ نمبر 4 پر. ابن حزم اندلسی صاحب الفصل الملل والنحل، الفصل فی الملل والنحل میں، الفصل نہیں ہے یہ، الفصل فی الملل والنحل میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں کہتے ہیں ان یکون صلبہ من قریش، یہ قبول کرتے ہیں اس حقیقت کو، قریش سے ہونا چاہیے. دوسرے نمبر ان یکون بالغا ممیزا، یہ وہی شرائط تھی جو پہلے گزرا. ان یکون رجلا، یہ تذکیر والی شرط تھی جو بیان ہو چکی. ان یکون رجلا، مسلمان ہونا چاہیے، یہ تفسیرانی کی شرط میں گزر چکا ہے. ان یکون متقدما لامرہ عالما بما یلزمہ من فرائض الدین، اور مقیما للہ بالجملہ غیر معلن الفساد فی الارض، واضح کھلم کھلا فساد نہ کر رہا ہو، اعلان نہ کر رہا ہو فساد، یعنی اگر چھپے سے کچھ کرتا ہو تو ٹھیک، بات نہیں ہے، فساد فی الارض مشکل نہیں ہے، لیکن اعلان یعنی کھلم کھلا فساد نہ کر رہا ہو. ان یکون مولا علیہ، باقلانی جو التمہید میں صفحہ نمبر 181 میں کہتے ہیں کہ قریشی ہونا ضروری ہے، اور قاضی ہونا علمی لحاظ سے ضروری ہے، صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے، اور تدبیر الجیوش میں وہ صد و صبر کر سکتا ہو،
اور انتقام ظالموں سے لے سکتا ہو، ملت کی حفاظت کر سکتا ہو، اور مظلوم سے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے سکتا ہو. یہ صفات تھیں باقلانی کی جو التمہید میں انہوں نے بیان کی. آپ غور سے دیکھیے ہمارے ہاں جو امامت میں شرائط ہیں، جو خلاصہ کے طور پر میں نے 3 شرطوں میں ان کو خلاصہ کیا، اگرچہ اس کو اگر کھول کر بیان کریں گے تو زیادہ شرائط بن جائیں گی. تو بس ایک شرط تھی عصمت کی. تو اس میں یہ جو عدالت وغیرہ تھی، ورع، اجتہاد بھی، یہ سب اس میں آ جائیں گے. ظاہر ہے جب ایک شخص عصمت پر فائز ہے تو اس کے لیے عدالت کی شرط قرار دینا یہ تو بہت نیچے والا درجہ ہے. عدالت تو ہمارے ہاں ایک پیش نماز جو امام جماعت بنتا ہے اس کے لیے شرط ہوتی ہے. اب وہ عدالت ہے کیا چیز، اس میں بہرحال جو بحث ہے، عدالت ملکہ کا نام ہے یا عدالت غیر ملکہ کا نام ہے، بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. عدالت کی حقیقت کیا ہے، جو بھی ہو عدالت کی حقیقت پھر بھی عصمت سے نیچے والا درجہ ہے، کہیں دو کوسوں دور نیچے درجہ ہے اس عصمت سے، اس عدالت کا. رہا مسئلہ وہ بالغ ہو، یہ کہہ دے گا یہ تو اصلاً یعنی مفروغ نہ مسئلہ ہے. بالغ ہونا قرآن کریم کی روشنی میں شرط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ پیدا ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی منصب نبوت پیدا ہوتے ہو تو کہا گئی یہ شرط بلوغ کی. اصل شرط نہیں ہے بلوغ کی. یہ حضرت یحییٰ کو دیکھیں، وہ کب ہم نے اسے حکم دیا، در حالانکہ وہ صبی تھے، وآتیناہ الحکم صبیا. تو قرآن کریم کی روشنی میں بچپن میں منصب دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے عجیب و غریب کہ انسان یہ شرط لگا دے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. نہیں، قرآن کریم کی روشنی میں منصب نبوت، منصب امامت غیر بالغ کو بھی مل سکتا ہے، اور ہوا ہے قرآن کریم میں، واقع ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور عدل دلیل علی امکانہ وقوع، واقع ہوا ہے. تو بس ممکن ہے کہ ایک شخص 5 سال کی عمر میں ہو اور وہ امامت کا منصب سنبھال لے، جس طرح امام عصر علیہ السلام کے بارے میں. تو بس قرآنی روح سے آپ غور و فکر کریں کہ یہ منصب، چونکہ اللہ الہی منصب ہم سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ جب کسی بچپن میں یہ منصب دے دیتا ہے تو اللہ کا مسئلہ ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا اللہ پر کوئی حق حاصل نہیں ہے. عصمت ایک پہلی شرط تھی. اب سوال یہ ہوگا کہ کیوں عصمت شرط ہے، کیوں دوسری شرطیں نہیں قرار دی جا رہی؟ تو ہم اس کے بارے میں کتاب سے بھی سہارا لیتے ہوئے اور ویسے بھی اپنی طرف سے کچھ مطالب بیان کرنا چاہتے ہیں. کتاب میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر، یعنی پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے معصوم نہ مانا جائے، اگر عصمت امام میں شرط نہ قرار دی جائے تو ظاہر ہے خطا، غلطیاں، سہو، نسیان اس سے صادر ہو سکتی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ غلطی کرے گا تو اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اسے بتائے کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی، یہ غلط ہے، آپ اس طرح نہ کریں، آپ غلط کر رہے ہیں. یعنی اس کی رہنمائی کے لیے ایک اور ہونا چاہیے. اگر اس کو بھی آپ نے معصوم نہ مانا، اگر معصوم مان لیا تو فبہا ونعم المطلوب، حقیقت حال یہی ہے. اگر اس کو بھی معصوم نہیں مانتے اور وہ بھی غلطیاں کرتا رہتا ہے، وہ بھی خطائیں صادر ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے اس سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ صادر ہوتے رہیں، نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ سے، غلطیوں سے روکنے والا ایک شخص ہونا چاہیے. اگر اسے آپ نے معصوم مان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ مان لیا تو پھر چونکہ وہ بھی اسی طرح ہے، نتیجہ یہ کلام منتقل ہوتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تسلسل لازم آ جائے گا، اور تسلسل کی تعریف پہلے بیان کر چکے ہیں. لذا تسلسل عقلاً باطل ہے، محال ہے تسلسل، چونکہ تسلسل کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. نتیجتاً امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا تسلسل یعنی بہت سارے ائمہ کا ہونا لازم آتا ہے، یعنی لامحدود ائمہ کا وجود لازمی آتا ہے اگر امام کو معصوم نہ مانا جائے.
وہ کس طریقے سے، یہ اسی طریقے سے جب سے بیان کر چکا ہوں، صاحب کتاب نے بھی یہی بیان کیا ہے. تو بس دو مطلب ہے، یا مان لیں کسی جگہ پر پہنچ کر کہ یہ معصوم ہے، یہی امام ہے، نہیں تو پھر تسلسل میں کوئی لامحدود ائمہ ثابت ہو جائیں گے. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ، اور ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانشین 12 ہیں صرف. جب صرف 12 ہیں تو یہ لامحدود کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بس ضروری ہے معصوم کا، امام کا معصوم ہونا. دوسری بات یہ کہ اگر امام کو معصوم نہ مانا جائے اور اس سے خطا، غلطی صادر ہو جائے، گناہ صادر ہو جائے، تو دو صورتیں ہیں. تو لوگوں پر امر معروف واجب ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ تو واجب ہے. کیا اس امام کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اس کے ٹھکرائیں، اسے کہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، غلط ہے یہ بات، یہ کام غلط ہے آپ کا، یہ اس انجام دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو بس اگر کہتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اسے رہنمائی، طنز اس کے لیے ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ نتیجتاً اس کا جو مرتبہ تھا، جو اعلیٰ مرتبہ تھا، جو امام تھا، جو پیشوا کی حیثیت سے تھا، پیشوائی جو امامت ایک منصب تھا اس کا مرتبہ پیچھے آتا جائے گا. نتیجتاً تمام لوگ اگر نہ ہی صحیح، اغلب اور اکثر لوگوں کی نظر میں یہ بالکل بے حیثیت رہ جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، دل میں کوئی احترام اس کا نہیں رہے گا، اور اس کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے ایسے شخص کی پیروی بھی جو دیکھتے ہیں کہ خود غلطیاں کرتا پھرا ہے اور ہمیں اس سے روک رہا ہے، تو کہیں گے کیسے، یہ تو وہ قرآنی آیت کی ہے، لما تقولون والی بات ہے. تو ظاہر ہے، اور حقیقت ہدف کیا تھا امام کی نسب کا؟ کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے. حال ہی کہ یہاں لوگ اسے اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اسے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو امام کس چیز کا ہے؟ امام کائے کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، وہ امام جو کچھ کرتا رہے، اس کا نتیجہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ امر بالمعروف تمام کے لیے واجب ہے لیکن اس کے لیے واجب نہیں، یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں واجب ہے شرائط کے مطابق، جو انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی. تو بس نتیجتاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب کا ساقط ہونا بھی غلط شے ہے، اور امر بالمعروف کرتے رہیں اور اس کی حیثیت پامال ہوتی رہے، یہ بھی غلط شے ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام کو معصوم مان لیں تاکہ یہ مشکلات پیش نہ آئیں. ایک اور دلیل ہے، وہ یہ ہے تیسری دلیل، کہ امام حافظ شریعت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود قرآن کریم حافظ شریعت نہیں بن سکتا. کیوں؟ الا ماشاء اللہ قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں، اور ہر ایک اپنے مطلب کی تفسیر نکال رہا ہے، حتیٰ کہ وہ جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی قرآن کریم سے اپنے مطلب کی باتیں نکال رہے ہیں. اور جو فرقہ قرآنیہ ہے وہ تو الا ماشاء اللہ تفسیر بالرائے کو بھی جائز سمجھتا ہے، اور وہ تو اپنی منمانی باتیں کوشش کرتے ہیں. یا سیاست دان جو ہیں پاکستان میں، پارٹی وغیرہ، جو وہ ہر ایک اپنی اپنی مطلب کی باتیں خود قرآن کریم سے، وہ آیات متشابہات سے وغیرہ ذالک سے تمسک کرتے ہوئے جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ اتنا اختلاف تفسیر میں، یہ خود دلیل ہے کہ خود قرآن کریم حافظ شریعت نہیں بن سکتا، خود سنت میں بھی حافظ شریعت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یا دو قسم ہے سنت کی، یا متواتر ہے یا واحد ہے. جو سنت متواترہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، وہ گنی چنی روایات ہیں جو آپ عنوان سنت متواترہ کہہ سکتے ہیں. ہاں ہے صحیح، یہ نہیں کہ انکار کرتے ہیں کہ روایت متواترہ ہے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. اور پھر تواتر کی بھی جو قسمیں ہیں، تواتر لفظی ہے، معنوی ہے اور اجمالی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زیادہ وضاحت کریں اس بارے میں، لیکن بہرحال یہ چیز ہے. تو بس جب امام حافظ شریعت ہوتا ہے، کوئی اور میں صلاحیت نہیں ہے، نہ امت میں یہ صلاحیت ہے کہ حافظ شریعت بنے، وہ بھی حافظ شریعت نہیں بن سکتے، قرآن میں بھی نہیں ہے، تو ظاہر امام حافظ شریعت ہے. اور امام کو اگر معصوم نہ مانا جائے
تو شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا، شریعت کو انحرافات سے نہیں بچا سکتا، شریعت کی صحیح تبیین نہیں کر سکتا، شریعت کے صحیح پیغامات کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، صحیح سے شریعت، وہ شریعت جو اللہ چاہتا ہے وہ بیان نہیں کر پائے گا، کیونکہ خود غلطی ہو رہی ہے، اسے خود گناہ ہو رہا ہے، اسے خود وہ بھول رہا ہے، خود وہ اشتباہات کر رہا ہے، وہ غلطیاں پہ غلطیاں کیے جا رہا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند کر دیں گے اور کہتے کہ وہ معصوم ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلے گا کہ اس میں صلاحیت ہوگی کہ وہ حفظ کرے، شریعت، حافظ شریعت بن سکتا ہے۔ یہ تھی عصمت کے بارے میں کچھ دلیلیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، اور بھی دلیل ہیں، اس کے لیے بس ایک دو کتاب کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ آپ الالفین علامہ ہلی کی کتاب، اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں بہت زیادہ جو بحث ہے وہ عصمت پر ہے، یعنی کتاب کا اغلب حصہ جو ہے وہ اس شرط عصمت پر موقوف ہے۔ مختلف ادلہ سے انہوں نے عصمت کو ثابت کیا، قرآنی ادلہ سے، عقلی ادلہ، یہ تمام کے تمام ادلہ عقلی ہیں، اس میں کوئی دلیل نقلی نہیں ہے۔ ویسے تو عصمت کے لیے آپ دلائل قرآن اور سنت بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن صاحب کتاب نے نہیں کیا۔ تو بس اب یہ جو شرائط ہو گئی کہ بھئی یہ شرائط جو آپ نے بیان کی ہیں، مثلا عصمت شرط ہے اور افضل ہونا شرط ہے، دیکھیں یہ بھی اس نبی کی شرائط کی طرح ہے، جو شرائط نبی کی ہے وہی شرائط الا فی تلقی الوحی، منصب نبوت اس کو حاصل نہیں ہے، والا تمام میں وہی ہے جو شرائط آپ، یعنی جس دلیل کی بنیاد پر آپ نبی میں عصمت شرط قرار دیتے ہیں وہی سب دلیلیں یہاں بھی آ جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہی، لب مطلب یہی ہے، آپ اس کی عبارات کو چینج کرتے رہیں مسئلہ نہیں۔ قرآنی آیات بھی ہیں، مثال کونوا مع الصادقین، اسی عصمت پر دلالت کر رہی ہے، اگرچہ فخر رازی بھی اس پہ پہنچا ہے نتیجے پر، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ امت من حیث امت مجموع وہ معصوم ہے، 12 کی امامت کے نہیں قائل نہیں ہے، وہ تمام امت کو معصوم بنا دیے، یہ عجیب ہے ویسے۔ تو بہرحال جب قرآن اور سنت کی تابعداری نہ کی جائے تو پھر اس طرح کے مخمصوں میں انسان ضرور پھنس جاتا ہے، پھر وہ چیزیں کہنے لگتا ہے کہ جو نہیں کہنی چاہیے۔ تو بہرحال عبارت کی طرف دقت کیجئے، ہم کچھ عبارت کے سوالات اور جوابات ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطالب بیان کیے گئے ہیں کس حد تک اس کتاب میں موجود ہیں، کس حد تک نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَن يَكُونَ مَعْصُومًا أَمْ لَا، اگر یہ کہا جائے کہ کیا شرط قرار دیا گیا ہے امام میں کہ معصوم امام کا معصوم ہونا امامت میں شرط ہے یا نہیں ہے، حل یشترط، کیا شرط قرار دیا گیا فی الامام، امام میں، ان یکونا، کہ اس امام کا ہونا معصوم، یا شرط نہیں قرار دیا گیا۔ جواب یشترط، اس کو اگر تشترط پڑھیں گے تو مطابقت ہو جائے گی فعل اور فاعل کے درمیان میں، جس طرح بعد میں لکھی ہے، مشکل نہیں ہے۔ بہرحال حل فالجواب تشترط العصمت یا یشترط العصمت فی الامام، ہاں شرط قرار دی گئی ہے عصمت کو امام میں، کما تشترط، جس طرح، یعنی اس مختصر جملے میں اس نے بتا دیا کہ جن دلائل کی بنا پر آپ انبیاء میں عصمت کو شرط قرار دیتے ہیں وہی دلائل یہاں بھی آئیں گی، جس طرح وہاں شرط ہے یہاں بھی شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح نبوت عہد الہی ہے اسی طرح امامت بھی عہد الہی ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَن يَكُونَ مَعْصُومًا، کیوں کہہ رہے ہو، کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا سنت یا عقل دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ہم پہلے عقلی دلیلوں سے سہارا لیتے ہیں۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیسے عقل کہہ رہی ہے؟ صرف آپ لوگوں کی عقل کہہ رہی ہے یا نہیں؟ واقعہ نہیں عقل کہہ رہی ہے۔ دیکھیں، حکم عقل میں یہ تخصیص ہوتی نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ مثال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کہہ رہے، اگر عقل بما ہوا عقل نہ عاقل، ممکن ہے حکم عاقل ہو، حکم عاقل مختلف ہو، لیکن حکم عقل کبھی اختلاف، ہر جگہ پر حکم عقل یہی ہے۔ اگر عقل نے یہ تسلیم کر لیا کہ عدالت اچھی چیز ہے تو پھر کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہی کہے گا، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، وہ کہے گا عدالت اچھی چیز ہے سب۔
اب مصداق عدالت میں خود معنی عدالت میں اگر خدشہ کرے اور اس کو دوسرے نمبر سے، چونکہ جب تک معانی اور مفاہیم واضح نہیں ہوں گے تب تک سوء استفادہ ہوتا رہے گا. وہ جس چیز کو عدالت سمجھ رہا ہے وہ ممکن ہے اور چیز ہو، لیکن فی نفس ہی فی حد ذات ہی عدالت اچھی چیز ہے. ظلم بری چیز ہے، یہ عقل تسلیم کر رہی ہے، وہ عقل کسی کی بھی ہو، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان کی عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے دوسروں کی نہیں کر رہی. ہاں بشرطے کہ حکم عقل ہو. بس عقل یہ حکم کر رہی ہے کہ جس کو آپ پیشوا بنا رہے ہو، جس کو آپ امام بن رہے ہو، جس کو آپ اللہ کے اور اپنے درمیان میں واسطہ قرار دے رہے ہو، کہ اگر اللہ نے کل پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار آپ نے فلاں کو امام بنایا تھا، ہم نے اسی کی پیروی کی ہے، وہ اس نے کہا کہ انجام دو، ہم نے انجام دیا، اس نے کہا یہ نہ کرو. تو بس خدا را سوچو، غور کرو، فکر کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایسے کو واسطہ بناؤ جو خود قیامت کے دن منہ چراتا پھرے کہ کیا پروردگار کو منہ دکھائے. تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے تو اسے بنایا ہی نہیں، لوگوں نے بنایا ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے امام کی طرف نہ جاؤ، جسے اللہ بنائے اس کو مان لو تاکہ خطرات سے محفوظ رہو، قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. تو بس عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں عقل کہہ رہی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لو جاز علیہ الخطا، اگر ممکن ہے اس کے لیے خطا، جاز ہے یعنی امکن ہے، ممکن ہے اس کے لیے خطا، لفتقر الی امام آخر، تو محتاج ہو جائے گا دوسرے امام کی طرف، یسددہ، جو اس کی رہنمائی کرے، جو اس کی تسدید کرے، جو اس کو روکے غلطیوں گناہوں سے. وَنَنْقُلُ الْكَلَامِ إِلَيْهِ، اور جو دوسرا ہے امام بن کے آیا، رہنما بن کے آیا، اس کو روک رہا ہے غلطیوں سے، خود اس کے بارے میں بھی یہی گفتگو ہوگی کہ وہ معصوم ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ظاہر وہ بھی غلطیاں کرتا ہے، وہ بھی خطائیں کرتا ہے، اس کے لیے ایک اور امام کی ضرورت ہے جو اسے رہنما کرے، غلطیاں بتائے کہ بھئی آپ یہ صحیح نہیں کریں. وہ یہ تسلسل اور تسلسل، یعنی دوسرے لفظوں میں تسلسل کا مطلب یہ ہے لامحدود ائمہ کا ہونا ثابت آتا ہے. اور یثبت المطلوب، یہ تو یا تسلسل ہے، اگر تسلسل کو نہیں مانتے کسی جگہ پر اسٹاپ کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ثبت المطلوب یا یثبت المطلوب، مطلوب ثابت ہے، یعنی امام کا معصوم ہونا ثابت ہے. الثانی انه لا فعل الخطیہ، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، خطا، نسیان، سب چیزیں، فاما یجب الانکار علیہ، انکار کرنا واجب ہے اس پر، او لا، یا واجب نہیں ہے. دو صورتیں ہیں. فَإِنْ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہ جو کر رہا ہے اس پر تھوڑی سی واکنش جو ہے وہ دینی چاہیے، کچھ اس کے لیے ایکشن لینا چاہیے. اگر ایکشن کر رہے ہیں اس پر، کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے، نہ کرو اس طرح، اگر اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں تو سقط محلہ من القلوب، تو دلوں سے اس کا محل اور اس کی جگہ اور اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کا ویلیو گر جائے گا. ولم یتبع، اور اس کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی. والغرض من نسبہ، ہدف کیا تھا نسب امام سے؟ اتباعہ، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے. وَإِن لَمْ يَجِبْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں نہیں انکار واجب ہے، جو امام کرتا رہے، تمہیں کیا اس سے، وہ خود ذمہ دار ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سقط وجوب النہی عن المنکر، تو ظاہر ہے نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جائے گا، وہ باطل، اور نہی عن المنکر کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، وہ وجوب ثابت ہے. تو بس ضروری ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روک دیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، جس کے نتیجے میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے تو حالت امام کی ٹھیک نہیں ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ امام نہیں ہے بلکہ وہ ماموم ہے. جس کے قرآن کریم واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. تو بس اس قرآنی آیت کو حد عقل ذہن میں رکھتے ہوئے اور عقل کو اپنا ساتھی قرار دیتے ہوئے کسی کو اپنا امام انتخاب کیجئے. الثالث انه حافظ للشارع، امام حافظ الشارع ہوتا ہے. فلو لم یکن معصوما لم یؤمن علیہ الزیادہ فیہ والنقصان منہ، کہ اگر امام کو معصوم نہ مان لیا تو زیادتی اور نقصان شریعت میں اس سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. نتیجتاً بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
امام کون ہے؟ یہ دوسری بحث ہے انشاءاللہ جو بعد میں بیان کی جائے گی. یہ شرائط ہیں جو سب سے پہلی شرط عصمت کی. باقی دوسری شرائط کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا. امام کا سب سے افضل ہونا شرط ہے انشاءاللہ. باقی شرائط